اللهم صل على سيدنا الشفيع محمود من صلواتك وعلى امتك وسلم. اپنا سرکار مدینہ بنانے کے لیے، اپنے سرکار مدینہ کو منانے کے لیے سر کے بل جاؤں گا میں نعت سنانے کے لیے، سر کے بل جاؤں گا میں نعت سنانے کے لیے، لاکھ طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، لاکھ طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے، لا الہ کا زمانے میں اجالا پھیلا، لا الہ کا زمانے میں اجالا پھیلا، آپ آئے جو جمال اپنا دکھانے کے لیے، آپ آئے جو جمال اپنا دکھانے کے لیے، آپ آئے جو جمال اپنا دکھانے کے لیے، آ گیا ہاتھ میں دامان رسول عربی، آ گیا ہاتھ میں دامان رسول عربی، اور کیا چاہیے بس ایک دیوانے کے لیے، اور کیا چاہیے بس ایک دیوانے کے لیے، آ گیا ہاتھ میں دامان رسول عربی، اور کیا چاہیے بس ایک دیوانے کے لیے، گر ملے عشق نبی مثل اویس قرنی، گر ملے عشق نبی مثل اویس قرنی، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے، گر ملے عشق نبی مثل اویس قرنی، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے، ابدیت آپ کی حسین کی منزل پہ کھلی، ابدیت آپ کی حسین کی منزل پہ کھلی، کتنے پردے گرے ایک پردہ اٹھانے کے لیے، کتنے پردے گرے ایک پردہ اٹھانے کے لیے، کتنے پردے گرے ایک پردہ اٹھانے کے لیے، جلوے ہوش ہے طیبہ میں سنبھل جا بے ہوش، جلوے ہوش ہے طیبہ میں سنبھل جا بے ہوش، جلوے دور نہیں ہوش اڑانے کے لیے، جلوے دور نہیں ہوش اڑانے کے لیے، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم قال الله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. حاضرین مجلس، گیارہ روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 8ویں مجلس ہے اور 3 مجالس آج کے بعد انشاءاللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رہیں گی. اس میں رسول کریم علیہ السلام کی مقدس و مبارک حیات مبارکہ کے ہجرت فرمانے کے بعد کے جو 4 سال ہیں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کی جو حیات مبارکہ ہے وہ 23 سالہ ہے. یعنی آقا علیہ السلام نے عمر شریف کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا. 13 سال آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے اور آپ نے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام جلوہ ہو رہے. تو ہجرت کے بعد کے جو واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے 2-3 دن پہلے، اس میں ہجرت فرمانے کا واقعہ، پھر ہجری سن کے اعتبار سے پہلی، دوسری، تیسری ہجری تک کے واقعات کی تفصیل کل تک آپ کے سامنے گزری، اور کل وقت کی تنگی کی وجہ سے ہجرت کے 4تھے سال کے واقعات کو تفصیلی طور پر میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہجرت کے 4تھے سال کے، 5ویں سال کے اور 6ٹھے سال کے اہم واقعات آپ کے سامنے بیان ہیں. سب سے پہلے ہجرت کے 4تھے سال کے اہم واقعات میں سے، جیسا کہ سرسری طور پر میں نے آپ کے گوشے گزار کیا تھا کہ حادثہ رجی ہجرت کے 4تھے سال کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور یہ حادثہ رجی کی تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ عزل و فارا، جو ایک عرب کا قبیلہ ہے، اس کے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے قبیلے میں تبلیغ و دعوت کے لیے روانہ فرمائیں. رسول پاک علیہ السلام
10 صحابہ کو حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں تبلیغ و دعوت کے کام کے لیے قبیلہ عزل و قارہ میں عزل و قارہ کی طرف روانہ فرمایا. اور جب یہ 10 صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے تھے تو عثمان و مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام رجیع ہے، راجیب یا عین رجیع. تو اس مقام کے پاس پہنچنے تک قبیلہ بنو لیحان جو نجد کا ایک قبیلہ ہے اس کے 200 کفار جو ہے ان صحابہ اکرام کو گھیر لیے جن کی تعداد 10 تھی اور ان پر حملہ کر دیا. تو اس صحابہ اکرام اپنی جان بچانے کے لیے مدافعت کے طور پہ قریب میں پہاڑ پر چڑھ کر پتھراؤ کرنے لگے. تو یہ غدار کفاروں نے جب دیکھا کہ یہ ہتھیار سے ہمارے قابو میں نہیں آ سکتے، اس کے باوجود کہ ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن ان میں جو جوش و جذبہ ہے، ان میں جو ہمت ہے ایمان کی وجہ سے اور حب رسول کی وجہ سے ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے. تو ان غداروں نے کیا کیا، فوری دھوکے سے کام لیا اور وہ صحابہ اکرام سے کہنے لگے کہ آپ لوگ نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو ان صحابہ اکرام کے جو امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ ان کی چالوں کو سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں کسی کافر کی امان کو قبول نہیں کرتا اور میں اس پر جنگ کرنے کو ترجیح دیتا ہوں. پہاڑ سے نیچے اترے، ان کے 6 ساتھی بھی ان کے ساتھ نیچے اترے اور لڑتے ہوئے یہ 7 حضرات جو ہے شہید ہو گئے. اب جیسے بتایا گیا کہ 10 صحابہ تھے تو اب باقی جو 3 تھے ان کے اسماء گرامی تھے. ایک تھے خبیب رضی اللہ عنہ، ایک زید ابن دفینہ اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ. تو یہ تینوں صحابہ کفار کی بات کو سچ مان کے نیچے اترے. جیسے ہی نیچے اترے تو کفار نے جو ہے اپنے تیروں کے اندر جو تار ہوتا ہے اس سے صحابہ اکرام کو باندھنا شروع کر دیا. تو حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تمہاری یہ پہلی بدعہدی دیکھ رہا ہوں، یعنی یہاں سے اب تمہاری وعدہ خلافی کا آغاز ہو گیا. تو میں جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے جانا ہرگز پسند نہیں کروں گا. یہ کہتے ہوئے آپ ان سے لڑنے لگے اور کفار نے ان کو بھی شہید کر دیا. اس اثناء میں حضرت زید بن دسینہ اور خبیب رضی اللہ عنہ کو باندھ لیا گیا تھا اور ان دونوں کو باندھنے کے بعد ان کافروں نے مکے کے کفار کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا، قیمت لے کر کفاروں کے حوالے کر دیا. کیونکہ یہ جو 2 صحابہ تھے جنگ میں، اس سے پہلے جنگ بدر وغیرہ میں مکے کے جو ہے کفاروں کو قتل کیے تھے، تو ان کی اولادوں نے ان کو خرید دیا تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکیں. یہ دونوں مقدس صحابہ کو مکہ لے جایا گیا. وہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے باندھ کر سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ان کے قتل کا دن مقرر ہوا اور ان کو قتل کرنے سے پہلے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. کس درجے نماز ان کے نزدیک محبوب تھی اندازہ لگائی. کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے حالت نماز میں جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ جو کرتا ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بندگی، اپنی چاہت و محبت کے اظہار کا بہترین جو ہے ذریعہ نماز ہے. تو حضرت نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ تم میری لامی نماز پڑھنے سے یہ سوچنے لگ جاؤ گے کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے لامی نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنی نماز مختصر کر دی، ورنہ میں اپنی نماز طویل کر دیتا. پھر کافروں نے ان کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا اور ان کی لاش مبارک کی نگرانی کے لیے کچھ کافروں کو متعین کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس احوال کی خبر ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے صحابہ سے کہ کون ہے تم میں جو جا کر ان کی لاش کو جو ہے نکال کر لائے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیزات بھائی ہیں، وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا، اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مکے میں داخل ہوئے. رات
کے وقت یہ لوگ جو ہے سفر کیا کرتے تھے تاکہ ان کی آمد کی کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ کفار کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے اور دن کے وقت میں کہیں چھپ جاتے تھے۔ اس طرح مکے کے اندر داخل ہو گئے، داخل ہو کر ان کی لاش کو جو ہے جو سولی پر لٹکی ہوئی تھی جب نکالا تو کئی ایام گزر گئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی لاش سے جو ہے تازہ خون ٹپک رہا تھا شہید، اور ان کو اپنے گھوڑے پر ڈال کر تیزی کے ساتھ جانے لگے، لیکن کفار کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کے جو ہے تعاقب میں آئے۔ ایک مقام پر لاش کو جو ہے اتار کر وہ لوگ زمین پر رکھ دیے، تو اب ایسی ایک کرامت اس شہید کی دیکھنے میں آئی کہ زمین پھٹی اور ان کی لاش زمین میں سمو گئی۔ کفار جب آئے تو دیکھے تو ان کے پاس لاش نہیں تھی، تو یہ کفاروں کو چیلنج کرتے ہوئے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو ہمارا تعاقب کر کے ہم کو پکڑ لو، روانہ ہو گئے۔ اور حضرت زید بن دسنا کو بھی کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو سولی دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سارے کافروں کا مجمع جمع ہوا، تو ابو سفیان جو سردار تھے کافروں کے، وہ آ کر کہنے لگے کہ اے زید اب تمہارا آخری وقت ہے، تم کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، تم کو قتل کیا جائے گا، بتاؤ کہ اگر تم رہا کر دیے جاؤ اور تمہاری جگہ تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے تو کیا کہنا ہے؟ تو اس پر حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارے کافر یہ کیا کہتا ہے، ارے میں کیا میرا سارا اگر قربان ہو جائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، تو پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایسی محبت اور وارفتگی تھی کہ زندگی کے ایسے وقت میں بھی رسول پاک علیہ السلام کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے اور اس قسم کے الفاظ تک کفار زبان پر لڑائے، یہ عین تمنا ان صحابہ کرام کی رہتی تھی۔ تو یہ واقعہ رجی ہے جس میں کفار نے غداری کی تھی۔ اور اسی قسم کا اور ایک واقعہ ہجرت کے چوتھے سال وقوع پذیر ہوا جس کو واقعہ بیر معونہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عامر بن مالک نام کا ایک شخص جس کو ملائک الاسنہ کہتے تھے، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، بڑا بہادر تھا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور نہ اپنے اسلام کا اظہار کیا نہ اسلام سے مخالفت کا اظہار کیا، اور کہنے لگا کہ اگر آپ جو ہے اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے قبیلے میں تبلیغ کے لیے روانہ فرما دیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو سرکار پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ دھوکے باز، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ کے صحابہ کو میں امان دیتا ہوں، میں ان کی جان کا جو ہے ذمہ دار ہوں۔ سرکار پاک علیہ السلام کو بڑا اعتماد دلوایا تو آقا علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو جو قراء کہلاتے تھے یعنی معلمین تھے، ان کو جو ہے حضرت ہلال بن ملحان رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ان جو ہے نجد کے کفار کے قبیلوں کی طرف تعلیم اور تبلیغ کے لیے روانہ تھا۔ تو یہ صحابہ کرام بیر معونہ نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر جا کر رک گئے اور امیر قافلہ حضرت ہلال بن ملحان رضی اللہ عنہ، یہ عامر بن مالک جو کافر آیا تھا سرکار کے پاس، اس کا چچا عامر بن طفیل تھا، وہ سردار تھا قبیلے کا، اس کے پاس تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے اس کے حوالے کیا۔ تو وہ کافر نے ابھی خط پڑھا بھی نہیں، اپنے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا تو اس نے جو ہے ایک برچھی حضرت ہلال بن ملحان رضی اللہ عنہ کو دھسا دیا، آپ یہیں شہید ہو گئے۔ اور بہت سارے کفار کے قبیلوں کو اس نے جمع کیا، قبیلہ رعیل، زکوان اور بنی لیحان جس کا اس سے قبیلہ قصہ رجی میں جس کا ذکر گزرا، وہ سارے جمع ہو کر یہ 70 صحابہ کو جو ہے شہید کرنے کے ارادے کے ساتھ نکلے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ صحابہ کرام یہاں اپنے امیر کا انتظار کرتے رہے، بہت دیر تک یہ نہیں آئے تو وہ آگے بڑھے قبیلے کی طرف، تو یہ کفاروں سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، زبردست لڑائی ہوئی اور کفاروں نے جو ہے ان معلم صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اور صرف حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو یہ عامر بن طفیل نام کے کافر نے جو سردار تھا قبیلے کا، یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ غلام کو آزاد کرے گی، جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اب اس سے اس کی نیت یہ بھی تھی کہ یہ جا کر جو ہے ساری خبر کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی ہوئی ہے، کس طرح ان کو شہید کیا گیا، سرکار کو پہنچائے۔ تو یہ غم میں ڈوبے ہوئے حضرت عامر بن طفیل حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نکلے
اور راستے میں بڑے غم اور علم کے عالم میں جا رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ بنی کلاب کے 2 کافر سو رہے ہیں. تو غصے میں بڑے ہوئے تھے. انہوں نے سوچا کہ میرے ساتھی صحابہ جو شہید ہوئے ہیں تو ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان 2 کافروں کو میں ہی ختم کر دوں. اور نیند کی حالت میں آپ نے ان دونوں کافروں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا، جبکہ وہ دونوں کافر ایسے تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے رکھی. پھر بعد میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ بیر معونہ کا سرکار کے سامنے عرض کیے تو آقا علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ زندگی میں حضور کبھی کسی موقع پر اتنا غمزدہ نہیں جتنا اس واقعے پر ہوئے، کیونکہ 70 جو ہے معلم صحابہ کو شہید کیا گیا. تو یہ واقعہ سیرت کے باب میں واقعہ بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک کفاروں پر جو ہے لعنت بھیجتے رہے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے رہے. اور جیسے اس واقعے کے تحت بیان کیا گیا کہ قبیلہ بنو کلاب کے 2 کافروں کو جن کو سرکار نے امان دے رکھی تھی حضرت عمر بن امیہ زبری نے قتل کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان لوگوں کا خون بہا ادا کر دیا جائے گا. اور اس سلسلے میں گفتگو کے لیے آقا علیہ السلام یہود کے قبیلہ بنی نذیر کے یہاں تشریف لے گئے. بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہود کے 3 قبیلے بڑے مشہور تھے مدینے کے اطراف، قبیلہ بنی قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ. تو انہی میں سے ایک یہ قبیلہ بنو نذیر بھی تھا. تو رسول پاک علیہ السلام گفتگو کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے. تو یہودی اپنی بد باطنی کی وجہ سے آپس میں یہ سازش رچے کہ رسول پاک علیہ السلام جب آ کر ان کے یہاں تشریف فرما ہوں گے تو وہ ان کو ایک دیوار کی آڑ میں بٹھا کر چھت پر سے آقا علیہ السلام ان کے مقرب صحابہ جو رہیں گے ان پر پتھر ڈال دیں گے. رسول کریم علیہ السلام جیسے ہی تشریف لے گئے اور تشریف فرما ہوئے، یہ ساری تیاری کر لیے جو اپنی مضمون سازش کی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے حضور علیہ السلام کو یہود کی سازش کی خبر دی. آقا علیہ السلام جلدی سے اٹھے، اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہاں سے چلو. صحابہ حیران ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم فرمائے، لیکن سرکار کے حکم کی تعمیل میں وہ بالکل مستعد رہتے تھے. وہاں سے جانے کے بعد آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ یہود نے جو ہے ان سے جو معاہدہ تھا ہمارا، مدینے میں آنے کے بعد سرکار نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے یہ سازش رچی تھی کہ وہ مجھ پر اور تم پر جو ہے پتھر ڈال دیں. لہٰذا اس اہم شکنی کی وجہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ہے فوری یہاں جو تمہارا مقام ہے اس کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، اپنی اہم شکنی کی وجہ سے تم کو یہ سزا دی جاتی ہے. تو ابتدا میں تو وہ یہود راضی ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مخالفت کریں گے تو جنگ کی نوبت آئے گی اور مسلمانوں کے آگے ٹک نہیں سکتے. بعد میں یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو ہمت دلائی، کہا کہ تم کیوں جاتے ہو، جانا ہے تو مسلمان جائیں، تم فکر مت کرو، ہم تمہاری 2000 فوج کے ساتھ مدد کریں گے اور بنو قریظہ کو بھی تمہاری مدد کے لیے ہم تیار کریں گے، تم لوگ انکار کر دینا اپنے یہاں سے خالی کر کے جانے کے. تو وہ لوگ ہمت آگے کھل گئے اور اپنے خلوں میں جا کر پھاٹکا لگا لیے اور یہ اعلان کر دیے کہ ہم جو ہے خالی کرنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کو جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ارشاد فرمائے کہ بنو نذیر کی طرف کوچ کرو. رسول پاک علیہ السلام اسلامی لشکر لے کر قبیلہ بنو نذیر کے جو ہے محاصرہ فرما لیا اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا. اور جو مددگار تھے یہود کے، جیسا کہ وہ توقع رکھتے تھے کہ آئیں گے، عبداللہ بن ابی منافق کہا تھا کہ 2000 فوج آئے گی اور پھر ان کا اور ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ، وہ یہود مدد کے لیے آئیں گے، کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ لوگ ہمت ہار گئے کیونکہ ان کا دانا پانی سب بند ہو گیا. 1 مہینے تک نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح پر آمدہ ہو گئے. تو آقا علیہ السلام سے گزار ہوئے کہ آپ ہمیں
اجازت دے دے کہ ہم اپنے اونٹوں پر جتنا اپنا مال ہے وہ سارا لے کر جو ہے یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر جو ہے دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. تو آقا علیہ السلام نے اجازت برآمد فرما دی. تو تقریباً 700 اونٹوں پر وہ اپنا سونا چاندی ضرورت قیمتی سامان لاد کر جو ہے وہاں سے چلے گئے. سورہ حشر میں اس کا تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن کی آیات میں. تو منافقوں پر بھروسہ کرنا یہ ان کو مہنگا پڑا اور یہ بہت بڑی فتح بھی رہی مسلمانوں کے لیے. پھر جب مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہوئے تو بہت سارا سامان ہر جنگی سامان مسلمانوں کا حاصل ہوا. 200 ٹوپیاں ملی گئی زری ان کو جو ہے حاصل ہوئی مال غنیمت کے طور پر. اور اس جنگ میں قریظہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی تھی کہ یہود کے جو ہے بہت سارے وہاں کھجور کے جھاڑ تھے, ان کی فصلیں تھیں. تو آقا علیہ السلام نے ان میں سے بہت سارے جھاڑوں کو کٹوا دیا. تو اس حکم پر سرکار کے مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے. کہنے لگے کہ اگر جو ہے جھاڑ رہتے تو اچھا رہتا کہ یہ بعد میں ہمارے لیے مال غنیمت بن جاتا کہ اس پر جو فصل آتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے. بعض مسلمان کہنے لگے نہیں کفار یہود اس میں چھپ کر ہو سکتا ہے, مسلمان پر حملہ کر دیتے, اس لیے سرکار نے جو کیا درست ہے. تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی رائے کو جو ہے درست قرار دیا. اس رائے کو بھی جس میں درختوں کو کاٹنے پر جو ہے وہ اپنے جو ہے ناپسندی کا اظہار کر رہے تھے, اور اس رائے کو بھی جس میں درختوں کو کاٹنے پر وہ راضی تھے. تو مختصر یہ کہ یہود کے اس ناپاک قبیلے سے جو ہے مدینہ جو ہے پاک ہو گیا. تو یہ ہجرت کے 4 سال کا اہم واقعہ ہے. اور ہجرت کے 4 سال کے اہم واقعات میں سے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ سے علی رضی اللہ عنہ کی والدہ معظمہ کا انتقال فرمانا اور وفات, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بڑی جو ہے خدمت گزارہ رہی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں فرمایا کرتے تھے. اور اس کی میں نے تفصیل بیان کی, اس لیے دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں. اور ہجرت کے 4 سال کے اہم واقعات میں سے رجم کے احکامات کا نزول ہے, صدقے کے احکامات اور حرمت شراب کے احکام کا نازل ہونا ہے. رجم کہتے ہیں کسی زانی کو جو شادی شدہ ہو پتھر مار کر ہلاک کر دینا. یہ سزا ہے اسلام میں زانی کے لیے. زنا ایک گناہ کبیرہ ہے ہمارے دین میں, یعنی بہت بڑا گناہ جس کے لیے شریعت نے دنیا میں سزا بھی رکھی ہے, آخرت میں عذاب بھی رکھا ہے. اور اللہ رب العزت نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یعنی فرمایا کہ تم زنا مت کرو. زنا کے قریب بھی مت پھٹکو سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ بات جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے اس سے وہ بچو. بے پردگی, بے حیائی اور نظر بازی, یہ ساری باتیں کیا ہے, زنا کے محرکات ہیں, زنا کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زنا سے نہ صرف منع فرما رہے ہیں بلکہ اس کی خباثت کیا ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, کہ یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اور بڑی بری راہ ہے کہ جو آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے وہ سخت برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کا ضمیر مر جاتا ہے, حیا اس میں ختم ہو جاتی ہے, اچھے برے کی تمیز اس میں ختم ہو جاتی ہے. اور زنا کے ارتکاب کی وجہ سے وہ دوسرے جو ہے برائیوں اور گناہوں کو بھی جو ہے کوئی برا کام نہیں سمجھتا. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص آنکھ سے جو ہے دیکھ کر کوئی برائی سے لذت حاصل کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا یہ آنکھ کا زنا ہے. کان سے اگر کوئی بے حیائی کی باتیں سن کر لذت اندوز ہوتا ہے تو یہ کان کا زنا ہے. زبان سے اگر ایسی باتیں نکالی جاتی ہیں جس سے انسان کو جو ہے شہوت میں تحریک ہو تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ زبان کا جو ہے زنا ہے. اسی طرح ہاتھ پیر کا جو ہے زنا ہے, اور سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں انسان کی شرمگاہ یا تو مطابقت کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے, یعنی آدمی زنا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, لیکن یہ چیزیں بعض لوگ زنا کر جاتے ہیں. تو اتنا پاکیزہ ہمارا دین ہے کہ ہر عضو کو جو ہے طہارت عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام اعضاء کا جو عمل ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے, اور انسان کا جب دل خراب ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں جیسا آیا ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے,
اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کوئی نصیحت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی, ہدایت کی بات اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتی, قبول نہیں کرتا اس کا قلب. تو اس لیے جو ہے منع کیا جا رہا ہے کہ ہر بری بات سے انسان اپنے آپ کو بچائے, اپنے اعضاء کو پاکیزہ اور ستھرا رکھے گناہوں کے میل و کچیل سے, تاکہ اس کا دل پاکیزہ رہے اور اللہ کی جناب میں قلب سلیم ہی جو قبول ہونے والا ہے. سلامتی والا قلب جو لے کر اللہ کی جناب میں جائے. اور سلامتی والا قلب کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. سلامتی والا قلب وہ ہے جو خباثتوں سے پاک ہو, رذائل سے پاک ہو. تو گناہ کیا کرتے ہیں؟ قلب کو جو ہے مقدر کر دیتے ہیں, قلب کو جو ہے ناپاک کر دیتے ہیں. اس لیے ہر وہ بات جو گناہ کی ہے اس سے شریعت منع کر رہی ہے, چاہے وہ کسی عضو سے متعلقہ گناہ ہو. زبان سے غیبت مت کرو, ہاتھ سے رشوت مت لو, آنکھ کو نامحرم کی طرف مت اٹھاؤ, کان سے بے حیائی کی باتیں, گانے وغیرہ, ایسے غزلیں جو عورتوں کی تعریف و توصیف میں ہو, ان کے حسن و جمال کی باتیں ہوں, اس کو مت سنو, چاہے وہ کوئی جو ہے مضامین میوزک کے ساتھ ہو یا جو ہے بغیر اس کے ہو. ہر طرح سے آپ کا دین آپ کو پاکیزگی عطا کر رہا ہے, ستھری زندگی عطا کر رہا ہے. اور یہ اسلام کی پاکیزہ ایسی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی تعصب کا پردہ اپنی آنکھوں سے اٹھا کر, عظمت خدا و رسول کا تو بہت اونچا معاملہ ہے, صرف یہ تعلیمات کے اوپر غور کر لے تو یہی اس کو اسلام لانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنا پاکیزہ ہمارا دین. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسلام جو عام ہو رہا ہے, جو پھیل رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے. دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام جیسا ہونا ہے اس پیمانے پر نہیں ہو رہا. پھر بھی ایسی غیر معمولی کشش اور تاثیر اسلام کی تعلیمات میں ہے, اور اس کے جو احکامات پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں ان کو دیکھنے سے لوگوں پر وہ اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو احکامات رجم یعنی زانی کو سنسار کرنا ایک سخت حکم نظر آتا ہے. 1400 سال پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی ایسا زانی ہو جو شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر جو ہے مار کر ہلاک کر دیا جائے. نتیجہ تو اس کا موت ہے, لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بڑا عبرتناک ہے. کیوں نہ ہو کہ انسان کے نزدیک اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس کی عزت ہوتی ہے, اور ایک زانی کیا کرتا ہے؟ کسی کی عزت کو تار تار کرتا ہے. اور زنا کے بارے میں ایک اور مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. لوگ سمجھتے ہیں زنا صرف یہ ہے کہ کسی کی رضامندی کے بغیر اس کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, اس کی عصمت دری کی جائے, یہ زنا ہے. یہ بھی زنا ہے. اور ہمارے یہاں اگر کوئی رضامندی سے بھی یہ کام کرے بغیر نکاح کے تو وہ بھی زنا ہے, اور وہ بھی اتنا ہی برا کام ہے. میں اس بات کی وضاحت اس واسطے کر رہا ہوں کہ حالیہ جو ہے عرصے میں آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں طوفان بپا ہوا تھا. ایک جو ہے لڑکی کی عصمت دری کا واقعہ ہوا جس پر سارے ملک میں جو ہے دھوم دھڑاکا ہوا, نعرے بازیاں ہوئی, احتجاج ہوئے, اور کیا کچھ نہیں ہوا سب جانتے ہیں. اخباروں میں آیا, ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے دیکھا, سلسلہ چل رہا تھا, چل رہا ہے. ناراضگی کا جو ہے بہت سے تنظیموں نے اپنے اظہار کیا, سخت قانون بنانے کی بات کی. یہ اس لیے کہ ایک عورت کی جو ہے عصمت اور عزت تھی, اس کی سب سے بڑی دولت تھی. اس کو اگر کوئی لوٹ لے تو وہ بڑا بڑا کام ہے. اسی لیے دین اسلام نے اس فعل پر سخت نہ صرف سزا رکھی ہے بلکہ اس میں عبرت کا بھی پہلو پیش نظر رکھا ہے کہ ہمارے دین میں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ صرف اس کو قتل کیا جائے بلکہ اس طرح قتل کیا جائے کہ سنسار کیا جائے, پتھر مارے جائیں, تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کر کے اس برے فعل سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ سخت قانون بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس جو ہے برے فعل پر احتجاج ہو رہا ہے, لیکن اس کے اسباب پر کوئی غور نہیں کر رہا کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں. اتنے زنا کی کثرت سے واقعات ہمارے ملک میں کیوں ہو رہے ہیں, کیوں ایسا جو ہے ماحول پیدا ہو گیا ہے, پہلے نہیں تھا ایسا. کیوں عورتوں کی عزت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو گئی, بے پردگی عام ہو گئی. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے بے حیائی عام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مخالف جنس سے
ایک رغبت کا فطری جذبہ رکھا ہے، اس کو لوگ قابو نہیں کر پائے اور اس بد فعل اور اس بد کام کی طرف جو ہے کود پڑ رہا ہے. تو اس کو بند کرنے کی تو بات نہیں کی جا رہی، ان چیزوں کو تو روکنے کی بات نہیں کی جا رہی، اس ماحول کو پاکیزہ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے. کیونکہ اسلام نے صرف زانی کو سزا دینے کا حکم ہی نازل نہیں کیا، زنا ہونے کے جو اسباب ہیں اس پر بھی پابندی لگائی ہے اسلام نے. ان اسباب کو بھی اسلام نے روکا ہے، کیونکہ اگر اسباب ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ حرکت اور اس فعل کی جو ہے گنجائش کم ہو جاتی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ جو ہے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہو جائے، یہ غلطی ہو جائے، یہ جرم ہو جائے تو اس کی یہ سزا ہے. لیکن اسلام سزا بھی متعین کرتا ہے، سزا بھی مقرر کرتا ہے، اور کسی گناہ کے، کسی برائی کے، کسی جرم کے ہونے کے اسباب کیا ہیں اس کو بھی مٹاتا ہے. خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف، عذاب الہی، فرشتوں کا تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر تمہارے اعمال کو لکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے قلبی احوال سے بھی واقف ہونا، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ آدمی کو برائی کی راہ کی طرف جانے سے روکنے والی باتیں ہیں. آدمی اس پر اگر اعتقاد کر لیتا ہے تو اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اور یہ تعلیم کسی دین اور مذہب میں نہیں، خدا کی قسم آپ جائزہ لے لیں تمام مذاہب کا، ان کے پاس قوانین ہوں گے، یہ گناہ ہو گیا تو اس کی یہ سزا ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، وہ اپنی جگہ، لیکن گناہ ہو ہی نہیں اس کے لیے کیا کیا جائے. تو دین اسلام کی یہ پاکیزہ تعلیم ہے کہ اللہ کے بندو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہارے ہر فعل کو تمہارا مولا دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے. ارے تمہارے قلوب میں آنے والے خطرہ سے تو واقف ہے. ابھی جس بات کا تم عزم و ارادہ بھی نہیں کیے وہ رب تمہارا جاننے والا ہے کہ تم کس بات کا عزم و ارادہ آگے کرنے والے ہو. یہ اعتقاد دین نے ہمارے دلوں میں جو ہے راسخ کرنے کی ہم کو تاکید کی ہے، تاکہ یہ اعتقاد جب پیدا ہوگا تو آدمی کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. اپنے رب کا جب خوف ہوگا تو خود وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لے گا، برائی سے روک لے گا. یہ تعلیم ہے ہمارے دین. تو احکامات الرجم 1400 سال پہلے دیے گئے. آج بات کی جا رہی ہے کہ زانی کو قتل کر دیا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے. جبکہ کچھ برسوں پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر اس قسم کے جو عصمت دری کے واقعات ہوتے تو اس پر اگر کوئی یہ کہتا کہ اس جرم کی سزا تو موت ہونی چاہیے تو ایک بہت بڑا طبقہ اٹھ کر کہتا کہ نہیں ایسی سخت سزا کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سخت سزا تو نہیں دینی چاہیے. کیا کیا اس نے بیچارے نے؟ ارے بھائی کیا کیا؟ اگر وہی فعل تمہاری بہن کے ساتھ ہوتا تو تمہارے جذبات یہ ہوتے، وہی فعل اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کر دیتا تو تمہارے جذبات یہ ہوتے. تم تو کہتے کہ قتل تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار اس کو قتل کیا جائے. یہ تمہارے جذبات ہوتے. تو پھر اپنے جو ہے معاشرے میں تو یہ جذبات اور کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ فعل ہو تو پھر اس میں یہ دو رغبانہ کیوں؟ لیکن آج اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو احکامات ہے اس کی حقانیت دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ سزا کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو زنا، بے حیائی، بے پردگی کی خباثتیں کیا ہے، اس سے کیا تباہی ہوتی ہے، اس سے واقف بھی کروائیں. ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کے خیالات کو پاکیزہ بنائیں. صرف سزائیں جو ہے ایسی ہو ویسی ہو، اسی تحریکیں اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس سے ہمارے معاشرے میں کیا گندگی پھیلتی ہے، اس سے نوجوان نسل کو واقف کرنا چاہیے. اور احکامات سرقہ نازل ہوئے. سرقہ یعنی چوری کو کہتے ہیں. طعمہ ابن ابیرخ نام کا ایک شخص تھا جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا. اس نے مدینے میں چوری کی ایک انصاری صحابی کے گھر میں. ان کی ذرا اور ایک گیہوں کا جو ہے تھیلا چوری کر کے وہ بھاگا. تو وہ گیہوں کے تھیلے میں سوراخ تھا، آٹا جو ہے سارا گرتا جا رہا تھا تو اس سے نشان بن گیا. جدھر جا رہا تھا اس طرف تو وہ یہ سوچ کر کہ اس سے تو میں پکڑا جاؤں گا اگر اپنے گھر تک لے جاؤں. ایک یہودی کے گھر میں وہ دونوں چیزیں ڈالی. صبح جو ہے چوری کا پتہ چلا تو یہودی کے گھر میں سامان ملا. اس کو بارگاہ رسالت میں طلب کیا گیا. اس نے انکار کر دیا کہ میں نے چوری نہیں کی. بعد میں تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ یہ طعمہ ابن ابیرخ نے حرکت کی ہے. تو احکامات سرقہ نازل ہوئے اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم تھا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرما دیا.
تو یہ طعیمہ کیا کیا، مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا گیا. اور واقعات میں آیا کہ وہاں جانے کے بعد پھر اس نے چوری کی، کیونکہ چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، اس کو عادت ہو گئی تھی. بری لت ہے، یہ فصلت بہت بری ہے. اس لیے چاہیے کہ بچے جب جو ہے ہمارے چھوٹی موٹی بعض وقت کرتے ہیں، ان کو نادان رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا چوری کرے، تو ان کو جو ہے سمجھانا چاہیے کہ یہ بری عادت ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے. کئی وقت ایسا ہوتا ہے بچے جا کر کسی ہمارے بھائی کے کمرے میں سے، کسی رشتے دار کے گھر میں سے کوئی چیز اٹھا کر لا لیتے ہیں. چھوٹی موٹی چیز رہتی، لوگ بولتے رہے کیا ہوتا ہے بھائی، چھوٹی چیز ہے، بچے کرتے ایسا نہیں. وہ چھوٹی چیز ضرور ہے، لیکن جو حرکت ہے وہ چھوٹی نہیں ہے. تو ان کو احساس دلانا چاہیے کہ بغیر اجازت کسی کے پاس سے کوئی چیز لانا چوری ہے. ان کو یہ پتا ہو کہ یہ کام غلط ہے. یہ نہیں بتانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے. تو جب اسی انداز سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز اگر چوری کر لیتے ہیں تو پھر ان کو احساس باقی نہیں رہتا. ایک مشہور واقعہ بچپن میں ہم کو سنایا گیا تھا کہ چھوٹی جو ہے عادتیں جو بری ہوتی ہیں، اس کی جبھی جو ہے جبھی اس کو نہ روکا جائے، جبھی اس سے منع نہ کیا ہے، تو بعد میں چل کر کیا مسائل ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے واقعہ بچپن میں ہم کو سنایا گیا. مشہور ہے، بہت سے لوگوں نے سن بھی رکھا ہوگا. اس کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کی بات جو ہے ذہن نشین ہو جائے اچھی طرح. ایک لڑکا تھا، اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا. اس نے اپنے پڑوس سے جو ہے ایک انڈا چوری کیا، لا کر ماں کو دیا. تو ماں نے پوچھا نہیں کہ بیٹا کہاں سے لایا. انڈا تل کر ماں آدھا کھائی، بیٹے کو آدھا کھلایا. دوسرے دن جا کے مرغی چوری کر کے لایا. ویسے ہی معاملہ ہوا، ماں پوچھی نہیں کہ بھائی تو کماتا دماتا نہیں ہے، مرغی آئی کہاں سے تیرے پاس. ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بچے گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں، ان کی آمدنی اتنی ہوتی نہیں، تو ماں باپ پوچھتے نہیں کہ آیا کیسے تمہارے پاس، تمہاری آمدنی سال بھر جمع کرو تو یہ نہیں آ سکتا، تم یہ لے کے کیسے آئے. خیال ہی پتہ نہیں ہوتا. یا ہو بھی جاتا ہے تو سوچتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو لا کے گھر میں ایک چیز دے رہا، اچھا ہے چلنے دو ایسے. تو اس کی وجہ سے کیا مسائل ہوتے ہیں ہم دیکھو. تو اس طرح وہ چوری کا عادی ہو گیا، کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا تھا کہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی کے گھر سے کوئی چیز لانا چوری ہے. تو وہ چھوٹی چوری تھی، اہمیت نہیں دی گئی. اب وہ عادی ہو گیا چوری کا، چوریاں کرنے لگا. ایک دن چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں گیا تو وہاں اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. تو اس کے یہاں ہتھیار تھا، اس نے اپنی مدافعت میں ہتھیار جو ہے چلایا تو ایک شخص قتل ہو گیا. اب یہ پکڑ لیا گیا، اس میں قتل بہت بڑا جرم ہے اور قاتل کتنا بھاگ سکتا ہے. پکڑ لیا گیا اور قتل کی سزا قتل کے طور پر اس کو جو ہے متعین کر دی گئی. اب جب اس کے قتل کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے. تو کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. تو ماں جب آئی تو ماں رونے پلانے لگی کہ بیٹا تیرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ تیرے کو جو ہے اب قتل کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. میرا لاڈلا، میرا لال، جو مائیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی. تو اس نے ماں سے کہا اماں جان میری ایک آخری خواہش ہے، پوری کرو گی؟ تو ماں نے کہا ضرور میرے بیٹے، میری جان حاضر ہے تیرے واسطے. تو کہا کہ کچھ نہیں، جان مان نہیں ہونا، ذرا زبان باہر نکالو. جیسے ہی ماں زبان باہر نکالی، چھری لے کے کاٹ دیا. ارے ارے بولے تھے زبان الگ. تو سارے لوگ پوچھے یہ حرکت تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیوں کی؟ تو کہا کہ اسی زبان سے اگر انڈا چوری وقت مجھے روک دے تو یہ نوبت نہیں آتی. احساس ہوا مگر بہت دیر سے ہوا. تو یہ چوری کی عادت بڑی بری عادت ہے، لت ہے ایک طرح کی. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو کچھ بھی، لیکن لت کی وجہ سے اس کو ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے. کچھ تو بھی جا کے اپنی لت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے یہاں سے کچھ چوری کر کے لاتا. کئی عورتوں میں بھی عادت ہوتی ہے ایسے، منڈیوں پر ٹھہرے کچھ ڈال لیے، دکانوں پر گئے کچھ ڈال لیے. اس کو برا نہیں سمجھتا، ہوتے دکان میں کروڑوں کا مال ہے، ہم ایک پوڑی ڈال لے تو کیا ہوا؟ گناہ ہے. چوری چوری ہے، چاہے چھوٹی چیز کی جائے اور بڑی چیز کی. سزا کے لیے ایک مقدار شریعت نے متعین کی ہے کہ اتنی مقدار کی کوئی چوری کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. لیکن عمل تو وہ بھی چوری کا ہے، چھوٹی چیز بھی چوری کرنا چوری ہے، وہ برائی ہے، گناہ ہے. لیکن اس میں ہمارے کئی لوگ مبتلا ہیں، ان کے گھر کے بچے مبتلا ہیں، وہ منع نہیں کرتے. چاہیے کہ اس کی برائی بچوں کو سمجھائی جائے بچپن سے، ان کو چوری جھوٹ یہ برا ہوتا ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمجھایا جائے. اور تیسرا حکم جو اس سن ہجری میں نازل ہوا، 34 سن ہجری میں، وہ شراب کی حرمت کا تھا. ہجرت کے 34 سال سے پہلے تک شراب حرام نہیں تھی، اور ایام جاہلیت میں تو بہت شراب پی جاتی تھی. اور جو شعراء ہیں قدیم جن کا عربی کلام آج بھی موجود ہے، اس میں شراب کے متعلق جو ہے انہوں نے قصیدے لکھے ہیں. شراب پینے سے جو ان کو لذت آتی ہے اس کی کیفیات کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا ہے. تو ایک عام ماحول تھا شراب پیا جانا، عرب میں کوئی بری بات نہیں سمجھ جاتی. اور شراب کی بھی جو حرمت ہے یہ ایک دم حرام نہیں کر دی گئی، آہستہ آہستہ حرام کی گئی.
پہلے یہ حکم نازل ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی برائی کو بیان فرمایا لیکن حرام نہیں کیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فرمایا اس میں بڑی خرابی ہے، بڑا گناہ ہے لیکن کچھ منفعت بھی ہے اس کے. مثلا جو ہے اس سے آدمی جو آپ دیکھتے ہیں کہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، نشہ کر لیتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کئی نشہ کرنے والے ہم کو بہت بڑا غم ہے، پی لیے اس واسطے ہم سب بھول گئے. تو ایک منفعت نظر آ رہی ہے ظاہری طور پہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بظاہر کچھ منفعت بھی تم کو نظر آتی ہے لیکن اس کا جو گناہ ہے، اس کی جو برائی ہے، اس کی جو قباحت ہے، اس کی منفعت سے کہیں زیادہ ہے. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اس کے فائدے سے کہیں زیادہ اس کا نقصان لیکن حرام نہیں. پھر ایک موقع پر یہ ہوا کہ کچھ لوگ دعوت کیے اور دعوت کھانے کے بعد چونکہ شراب حرام نہیں تھی، شراب پی لی اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا. تو مغرب کی نماز میں امام صاحب کیا کیے، سورہ کافرون پڑھائے. تو سورہ کافرون میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ سارا جو لا لا آ رہا ہے وہاں پر، تو یہ حالت نشا میں ہر لا کو چھوڑتے چلے گئے. تو جہاں نفی تھی وہاں معنی بدل گیا. تو اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یا ایمان والو تم حالت نشا میں نماز کے قریبی مت پھٹکو یہاں تک کہ تم جانو جو تم کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، اس کو جاننے کی حالت میں نشہ اتر جائے. تو صرف نماز کی حالت میں شراب حرام قرار دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ اللہ اس بارے میں کوئی واضح حکم آ جائے. سب نفرت کرتے تھے آپ. یہاں تک کہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی کے گھر دعوت ہوئی اور پھر شراب پی گئی اور وہاں پر آپس میں جھگڑا ہو گیا. مہاجر و انصار کے گروہ تفاخر کرنے لگے، پینے کے بعد آدمی اپنے آپ میں رہ رہتا. تو وہاں ایسی حرکتیں ہوئی کہ مار پیٹ کی نوبت آ گئی. تو پھر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا. الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ شراب، جوا، پانسے وغیرہ یہ سب برے کام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے جو ہے بچ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو روک لو. فاجتنبوه، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اس آیت کے ذریعے علماء کہتے ہیں کہ شراب حرام قرار دیا. تو شراب بڑی الخبائث کہا جاتا ہے، تمام خباثتوں کی ماں. آدمی جب پی لیتا ہے شرابی، شراب پینے کے بعد زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے. کتنے واقعات آپ اخبارات میں اور دیگر جو ہے ذرائع ابلاغ سے جانتے رہتے ہیں کہ شراب پینے کی وجہ سے کیا کیا حرکتیں لوگ کر گزرتے ہیں. آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا. جانور میں انسان میں فرق نہیں کرتا، رشتے ناتوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اچھے برے کا فرق پڑ جاتا ہے، صحیح غلط کا فرق پڑ جاتا ہے. آدمی بالکل جو ہے بے حس ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے دین نے اس خباثت سے جو ہے ان کو منع کیا. مسلمانوں میں بعض لوگ ہیں جو اس لعنت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں سکون نہیں. شرابی جو ہوتا ہے وہ غیر ذمہ دار آدمی ہے. شرابی جو ہوتا ہے وہ بوجھ ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. کسی کا نہ بھلا سوچتا ہے نہ کسی کا بھلا کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پینے کی وجہ سے اپنے گھر کا سامان بیچ دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری کا ان کو احساس نہیں ہوتا. کتنے واقعات خود مسلمانوں کے ایسے ہیں جو سنائی دیتے ہیں ہم کو کہ وہ شراب خوری کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اور ایک تو نہیں کئی واقعات ایسے ہیں کہ سارا گھر کا گھر جو ہے شراب خوری کی لت کی وجہ سے ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا. زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا شرابی کا، اپنی عزت کا اس کو خیال ہوتا ہے. کہ کتنے نشے میں دھت سڑک پر پڑے رہتے ہیں، اس کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے. جانوروں سے بدتر حال میں پڑا ہوا ہے. جانور آ کر اس پر منہ دے، بارش برس جائے، کوئی سواری اس پر سے کچلتی ہوئی چلا جائے، اس کو کوئی ہوش نہیں. ایسی بدترین چیز ہے. انسان اس سے جو ہے ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب سزا ہے شرابی کے لیے دنیا میں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس سے جو ہے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا. اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے اس میں اچھائی ہے. تو یہ اہم احکام تھے جو ہجرت کے چوتھے سال نازل کیے گئے. اب آئیے ہجرت کے 8ویں سال، ہجرت کے 5ویں اور 6ٹھے سال کے جو ہے واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے. ہجرت کے
5ویں سال کے اہم واقعات میں سے بہت سارے غزوات اور سرایا، کیونکہ صحیح جنگ احد میں کفار جو ہے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچائے تو سارے علاقے کے کفار کی ہمتیں بڑھ گئی، تو اس لیے ان کی سرکوبی کرنے کی ضرورت زیادہ ہو گئی، تو اس لیے ہجرت کے 5ویں سال بہت زیادہ غزوات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے، اور بعض موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا کر بہت سے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ تو ہجرت کے 5ویں سال کے غزوات میں سے ایک مشہور غزوہ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع، یہ ذات الرقاع کے معنی پیوند والا غزوہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں پڑا، تو ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس جنگ میں اتنے صحابہ تھے کہ 1 اونٹ اور 6 آدمی باری باری سے اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، اور جس مقام پر گئے تھے یہ قبیلہ انمار و ثعلبہ نام کے 2 قبیلے تھے، انہوں نے جنگ کی تیاری کر رکھی ہے اور مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے اس غزوے میں، تو پتھریلی زمین تھی بڑی سخت، تو صحابہ کرام اس پر چلتے چلتے ان کے پیر سارے جو ہے چھلے گئے اور اپنے پیروں پر انہوں نے کپڑے باندھ دیے تھے، تو چونکہ پیروں پر کپڑے باندھے تھے تو بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کا نام ذات الرقاع یعنی پیوند والا غزوہ پڑ گیا۔ بعض واقعات میں لکھا ہے کہ اس سرزمین کے پتھر جہاں یہ غزوہ ہوا تھا کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، کفار بھاگ گئے ڈر کے، لیکن چونکہ سرکار تشریف لے گئے تھے اس واسطے اس کو غزوات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سرزمین کے پتھر جو ہے ایک سیاہ ایک سفید، ایک سیاہ ایک سفید، اس طرح تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں آپس میں، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ دوسرا اہم غزوہ اس سال غزوہ دومۃ الجندل ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ مدینہ اور دمشق کے بیچ میں جو یہ قلعہ ہے دومۃ الجندل، وہاں پر جو ہے کفاروں نے جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1000 صحابہ کا لشکر لے کر وہاں تشریف لے گئے، وہ سارے کفار جو ہے ہیبت سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بھاگ گئے، تو وہاں جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مویشی یعنی چوپائے اور اس کے چلانے والے چرواہے جو ہے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے۔ اور ایک مشہور غزوہ ہے 5ویں ہجری کا غزوہ مریسی، اور اس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں، یہ قبیلے کا اور مقام کا نام ہے، قبیلہ بنی مصطلق وہاں بستا ہے، اس لیے اس کو غزوہ بنی مصطلق بھی کہا گیا ہے۔ یہ جنگی اعتبار سے غزوے میں لڑائی کے اعتبار سے تو کوئی اہمیت کا حامل نہیں، کوئی بڑی لڑائی کی نوبت نہیں ہے، لیکن اس غزوے میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو منافقین کی شرارت کا ہوا کہ وہاں پہنچنے کے بعد پانی جو ہے کے معاملے میں مہاجر اور انصار صحابہ نے اختلاف ہے، تو مہاجرین نے یا مہاجرین کہہ کر پکارا، انصار نے کیا انصار کہہ کر آواز دی، تو مہاجر و انصار صحابہ جو ہے آپس میں بحث مباحثے کر کے جنگ کی نوبت آ گئی، اور عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار بھی اس میں مال غنیمت کے چکر میں آیا تھا اس جو ہے غزوے میں، تو وہ اس موقع کو غنیمت جان کر ان کو آپس میں لڑانے کے لیے کہنے لگا کہ یہ مثل تو ایسی ہوئی کہ اپنے کتے کو پالو بعد میں وہ اپنے کو کاٹ لے۔ نعوذ باللہ، اس کا اشارہ جو ہے مہاجرین کی طرف تھا کہ وہ مکے سے آ کر ان کے یہاں رہتے ہی انصار کا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ مہاجرین کتے ہیں، اس طرح کی اس نے بات کی، اور کہا کہ یہ ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینے سے نکال دیں گے، اور بہت ساری گستاخیاں اس نے وہاں کی۔ جب بات بڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مہاجر و انصار کے بیچ میں، تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو برف کی طرح سارے ٹھنڈے ہو گئے، اور جو گرمی اس نے پیدا کی تھی منافقین کے سردار نے وہ ساری جاتی رہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں باز فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ جہالت کی باتیں کیسی، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد میں یہ فرقہ بندی کیسی؟ تو سارے جو ہے صحابہ نادم ہوئے، اور پھر دوبارہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پہلے سے زیادہ محبت جو ہے ڈال دی۔ دوسرا واقعہ ہوا تھا افق کا واقعہ۔ یہ افق کا واقعہ کیا ہے کہ بڑی تفصیل ہے واقعات کی، میں اگر بیان کروں تو کیونکہ سیرت پاک ایسا جو ہے موضوع ہے کہ جس پر ساری عمر بھی بڑے سے بڑا اہل علم کہتا رہے تو وہ اس موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو حیرت ہوگی بات اس موضوع کے تحت جب نکلی ہے تو بتا دوں کہ دنیا میں اگر کسی شخصیت کے متعلق سب سے زیادہ کتب اگر لکھی گئی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سب سے زیادہ۔ بعض جو ہے تحقیقی لوگوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں صرف سرکار کی سیرت پاک پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے نام تحریر ہے، اور عربی زبان، اردو زبان، فارسی، تیلنگی، دنیا کی ہر زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک لکھی ہوئی ہے۔ خود عربی زبان میں کئی سو جو ہے کتب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر، فارسی زبان میں کئی سو، اور اردو زبان میں خود 500 کے قریب کتابیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ ایسی ہے کہ ہر کوئی سرکار پاک کی حیات مبارکہ پر کہنے اور لکھنے کی سعادت کے ذریعے اپنے مقدر کو سنوارتا ہے۔ اور آپ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بیان کرنے کا معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی جب مدح اور تعریف کی جاتی ہے تو اس کی شان بڑھتی ہے۔ مثلا کسی نے کسی کی تعریف کی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بڑا قابل تعریف ہے، اس لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ لیکن میرے آقا کی مدح اور ان کی تعریف کا معاملہ عجب ہے کہ تعریف کرنے والے کی شان بڑھ جاتی ہے، سرکار کی مدح کرنے والے کی شان بڑھ جاتی ہے، دنیا میں بھی لوگوں میں پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے واقعات بڑے تفصیلی ہیں تو اس کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو غزوہ مریسی کے دوران واقعہ افق ہوا۔ تو یہ واقعہ کیا تھا کہ جب اس غزوے سے آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے تشریف لگی، جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سرکار جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس بارے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کی چونکہ ایک سے زیادہ ازواج تھی تو قرآن اندازی فرماتے تھے، جس کسی کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ۔ دیکھو آپ عدل انصاف میرے آقا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ اس غزوے میں سرکار کے ساتھ تھی۔ تو ہوا یہ کہ آپ رفع حاجت کے لیے گئی، واپس جب آئی تو حودش یعنی ایک قسم کا جو ہے کندھوں پر جو اٹھایا جاتا ہے جھولا ہوتا ہے، اس میں آپ تشریف فرما ہوتی تھی اور اس کو لے کر لوگ چلتے تھے۔ تو واپس آپ اپنے حودش کے پاس جب تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہار گم ہو گیا۔ تو پھر آپ دوبارہ اس کی تلاش کے لیے گئی تو آپ کے تشریف لانے کو لوگوں نے دیکھ لیا تھا تو سمجھا کہ آ کر وہ حودج میں تشریف فرما ہو گئی تھی، اور یہ سوچ کر حودج انہوں نے اٹھا لیا۔ تو اب خاتون جو ہے تھی کوئی زیادہ وزن تو ہوتا نہیں، تو زیادہ فرق معلوم نہیں ہوا وزن کے بارے میں، اور وہ لوگ آگے لے کر چلے گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ بیوی جب تشریف لائی تو اس وقت قافلہ جا چکا۔ اب آپ یہ سوچ کر کہ جب بعد میں مجھے تلاش کیا جائے گا، میں نہیں ملوں گی، تو دوبارہ یہ لوگ جہاں ہم رکے تھے وہاں پلٹ کر کیسے بھی آئیں گے۔ آپ ایک مقام پر جو ہے بیٹھ گئی اور پھر آپ کو نیند آ گئی تو آپ سو گئی۔ تو ایک سرکار کے صحابی تھے جن کے تحت یہ خدمت تھی کہ وہ قافلوں کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے کہ قافلے کا کوئی سامان وغیرہ گر جائے تو اس کو وہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو وہ جب آئے تو پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ام المومنین کو دیکھ رکھا تھا، دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین ہے۔ تو فوری یہ سمجھ کر کہ وہ انتقال کر گئی ہیں کیونکہ بیوی سو رہی تھی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سن کر بیوی جاگ اٹھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ پر ام المومنین کو بٹھا دیا اور خود جو ہے مہار تھام کر چلنے لگے۔ بعد میں آ کر قافلے سے ملی ہے تو اس موقع پر منافقوں کو موقع مل گیا، انہوں نے جو ہے ام المومنین کے اوپر بہتان جو ہے کر دیا اور ان پر جو ہے تہمت لگائی۔ آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا۔ آپ جب سفر سے آئی تو سفر کی صحبت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئی اور آپ نے گھر میں رہنے لگی۔ باہر ایک طوفان مدینہ میں برپا ہو گیا، بیوی کے متعلق غلط باتیں کی جانے لگی، منافقوں نے اس کو اور بڑھایا، اس میں تو مسلمان جو بولے والے گزرتے تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو مختصر یہ کہ یہ واقعہ بھی اس جنگ کے موقع پر ہوا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو ہے برات اور آپ کی پاکیزگی سے متعلق سورہ نور میں آیات نازل فرمائی،
اور حد قذف یعنی اگر کوئی پاکیزہ کسی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے سزا جو ہے متعین کی گئی. پہلے تو وہ 4 گواہ لائے، اس کے بعد اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ساری وہ حد قذف کہتے ہیں اس کو، اس کی سزا ہوتی ہے. کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی؟ وہ اس لیے کہ جیسے میں نے کہا زندگی میں انسان کے ایسے موقع آتے ہیں کہ اس کی جان سے بھی اس کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے. تو شریعت نے، ہمارے دین نے عزت کی حفاظت کو بڑی اہمیت دی ہے. اور عورت کی عزت تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. اگر اس کے کیریکٹر کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات اگر پیدا ہو جائیں تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے پاس بچتا ہی کیا ہے. اس لیے اس بارے میں بڑی سخت جو ہے سزا رکھی گئی. تو یہ واقعہ بھی افق کا اسی جو ہے جنگ کے دوران، غزوہ مریسی کے دوران ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے آیت تیمم کا نزول بھی اسی موقع پر ہوا، اس کے تحت بھی واقعہ ہے. مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب آگے آپ کو یہ چلتا ہوں کہ ہجرت کے 5ویں سال میں سب سے بڑی جنگ ہوئی اور تاریخ اسلام میں کفار مکہ سے اس سے بڑی جنگ ہوئی، وہ تھی جنگ خندق. قرآن مجید میں اس کو غزوہ احزاب کہا گیا ہے. احزاب کے جو ہے معنی ہوتے ہیں بہت سارے جو ہے اجتماعوں کا جو ہے ایک جنگ کا معاملہ، کیونکہ اس جنگ میں بہت سارے جو ہے کفار کے قبیلے مسلمانوں کے لیے جمع ہوئے تھے اور 10,000 کا لشکر آیا تھا لڑنے کے لیے صحابہ اکرام سے، جن کی تعداد 3,000 تھی صحابہ اکرام. اور اس جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی، حالات جو جنگ کے پیدا ہوئے وہ اس طرح کے بنی نذیر کے جو یہودی نکال دیے گئے تھے تو ان میں سے بعض تو خیبر چلے گئے اور بعض جو ہے ان کے شام چلے گئے اجتہاد کے مقام پر. تو خیبر میں جو یہودی جا کر بس گئے تھے ان کے جو سردار تھے اس میں حیی بن اخطب تھا اور دیگر جو ہے یہود کے سردار تھے، وہ سارے جو ہے مکہ آئے اور مکہ جا کر وہاں کے کفار کو بھڑکائے یہ کہہ کر کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روز بروز جو ہے اپنے جو ہے طاقت کا معاملہ بڑھاتے جا رہے ہیں. ایسے سلسلہ رہا نوبت یہ آئی کہ مکہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سارے اکجا ہو کر ایک زبردست حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو سب ہستی سے ہٹا دیں. کفار تو پہلے سے ہی پک رہے تھے، فوری جو ہے تیار ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو حلیف قبیلے تھے، اپنے ساتھی قبیلے تھے، ان سب کو بھی جو ہے لالچ دے کر جمع کیا. اور اس جنگ میں جو قبیلے شریک ہوئے جنگ خندق یا جنگ احزاب میں، ان قبیلوں کے نام ہیں بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، بنو اسد، بنو سعد، بنو سلیم. یہ چند قبیلے تھے جو سارے جمع ہو کر 10,000 کا جو ہے لشکر لے کر مدینے کی طرف جو ہے چڑھائی کرنے کے لیے نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے اطلاع لانے والے جاسوسوں کو چھوڑ رکھا تھا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ کفار ایک لشکر جرار 10,000 اس کی تعداد ہے لے کر جو ہے مدینے پر سخت حملہ کرنے کے لیے جو ہے نکل پڑے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمائے اور ان سے مشورہ فرمائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ مشورہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جو ہے مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں ایک خندق کھودتے ہیں تو اتنے بڑے لشکر کو ہم پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس تجویز کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا. حالانکہ عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے مقابل والے سے بدو مقابلہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس حکمت عملی کو سرکار نے پسند فرمایا اور یہ ایک طرح کی جو ہے ایجاد تھی جنگ کے معاملے میں جو اس سے قبل جو ہے عرب کے علاقے میں نہیں جو ہے اختیار کی گئی تھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ 3,000 جن کی تعداد تھی ان کو ساتھ لے کر، سخت سردی کا موسم تھا، 10 صحابہ میں 10 زمین جو ہے تقسیم فرما دیے اور ان کو حکم فرمایا کہ خندق کھود دی جائے. خندق کے کھودنے کا کام شروع ہوا. اس وقت سب جو ہے مسلمان غربت کے عالم میں تھے، کئی دن کا فاقہ تھا. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 3 پتھر بنے ہوئے بھوک کی وجہ سے. صحابہ خندق کھود رہے تھے، چٹان نکل آئی، بڑی سخت چٹان تھی. بڑے طاقتور لوگ مل کر اس کو توڑنے کی کوشش کی نہیں ٹوٹی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ سب چٹان نکل آئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہاں پر
اور ایک ہتھوڑا لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما کر ایک اس پر ہلکا سا وار لگایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو. تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر و کسریٰ اور فارس وغیرہ جو ممالک ہیں یمن، اس کی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے فتح یابی کی بشارتیں عنایت فرمائی. اور اس جو ہے جنگ کے موقع پر بہت سارے معجزات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے. اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ اقدس پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو ان کو اچھا نہیں دکھا. فوری جا کر اپنی جو ہے زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا تم جو سے جو ہے پیس کر آٹا بنا لو اور ایک بکری ذبح کر دی، بکری کا بچہ، اور اس کی بوٹیاں بنا کر بیوی کو دے کر کہا کہ اس سے تم گوشت تیار کر لو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گزار میں یا رسول اللہ میں آپ جو ہے چند صحابہ کے ساتھ دعوت کرنا چاہتا ہوں. پھر جب یہ دعوت کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی بیوی نے بھی کہا کہ دیکھو جی جتنا کھانا پکا اتنے لوگوں بھی بلاؤ، زیادہ کو بلا لیں گے تو میری عزت نہیں رہیں گی، سرکار کے ساتھ چند لوگوں کو بلانا. تو یہ جا کر جیسے ہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ خندق کھود رہے تھے ان کی طرف مخاطب کر ارشاد فرمائے چلو جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، سارے ان کے گھر پہ چلو. تو سارے صحابہ جو ہے حضرت جابر کے گھر پر پہنچ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر سے ارشاد فرمایا کہ جابر جاؤ اپنی بیوی سے کہنا کہ میں جب تک نہ آؤں نہ روٹی ڈالے اور نہ جو ہے سالن کو برتن سے نکالے. میرے آقا جب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اور اس گوشت کے سالن میں اپنا لعاب ڈھن ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس دیگچی کو ڈھانک دو اور اس کے بعد روٹی بناتی جاؤ اور سالن جو ہے نکالتی جاؤ. تو حسب حکم سرکار کے ایسا ہی کیا گیا. 8-8 10-10 صحابہ آتے جاتے اور وہ روٹی ڈال کر ان کو دیتی جاتی اور وہ شوربہ گوشت نکال کر ان کو دیتی جاتی اور 1000 سے زیادہ صحابہ اکرام نے جو ہے اتنے سے دیگچی کے جو ہے گوشت میں اور اتنے آٹے میں کھانا کھایا. بخاری شریف میں معجزہ موجود ہے. اس موقع پر اور ایک معجزہ ظہور میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک بچی اپنے باپ کے لیے چند کھجوریں لے کر جا رہی تھی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا لڑکی ادھر آ، کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا اپنے باپ کے لیے کھجور لے کر جا رہی ہوں. اس نے فرمایا ادھر لا. چادر بچھا کر اس پر حضور نے کھجور ڈال دی اور صحابہ سے کہا کھجور کھاؤ. تو سارے صحابہ آ کے کھجور کھاتے جاتے. چند کھجور تھے اور سونے جو ہے وہ کھجور کھا لیے، برکت ہو گئی. یہ معجزات اس موقع پر جو ہے ظاہر ہوئے. اب کفار کا 10,000 کا لشکر جب آیا تو اس کی کیفیت سورہ احزاب ہے قرآن مجید میں 21ویں اور 22ویں پارے میں. اس کی تفصیل آپ پڑھو ترجمے اور تفصیل سے آپ کو پتہ چلے گی. ایسا زبردست لشکر 10,000 کسے کہتے ہیں جناب؟ 800-1000 آدمی کی دعوت اگر کوئی شادی خانے میں کی جاتی ہے تو وہاں کیا عالم ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے 100-150 آدمی جمع ہیں تو آپ باہر دیکھو گاڑیاں جمی ہوئی ہیں، ساری گلی بند ہو گئی ہے. چھوٹی موٹی دعوتیں ہوتی ہیں تو جب لوگ جمع ہوتے تو یہ عالم ہو جاتا. 10,000 جب لشکر فوجی لشکر گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سوار ہو کے نکلا ہے تو سارے مدینے کے اطراف گرد و غبار کا ایک طوفان ہو گیا. اب سارے کافر جب آئے اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے تو دیکھے کہ خندق کھودی ہوئی ہے. سجائے نہیں دیا. ان کو حیران رہ کے کیا کرنا، محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. 1 مہینے تک محاصرہ کیا، 1 دن 2 دن نہیں. تو صحابہ اکرام کے ایمان کا کیا عالم رہا ہوگا. 1 مہینے تک جب کسی شہر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے تو نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے. تو وہ کیسے صبر اور تحمل کے ساتھ اس وقت کو گزارے ہوں گے. وہ ان کا ہی ایمان تھا. قیامت تک اس کی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی. ایسے مشکل حالات میں بھی ایمان اور محبت رسول اللہ کی قوت ان کے جو سینوں میں تھی، انہوں نے ایسے حالات میں ان کو جو ہے صبر و ضبط کی وہ طاقت عطا کی. کفار کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح پھلان کر جائیں، لیکن خندق گہری تھی، گر جانے کا خطرہ رہتا تھا. قریب جب آتے تو صحابہ پتھراؤ کر دیتے یا تیر مار دیتے. تو ایک جو ہے کافر جو عمر بن عبدوس کا نام تھا، جو بڑا بہادر تھا اور کہا جاتا تھا کہ کئی 100 لوگوں کی اس میں قوت ہے، وہ اس مقام سے جہاں خندق ذرا چھوٹی تھی پھلانگ کر جو ہے آ گیا اور اپنے مقابل کے لیے للکارنے لگا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سرکار سے گزار کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا مقابلہ کروں گا. حضرت علی جو ہے 23-24 سال کے جو ہے نوجوان تھے اور یہ 90 سال کا بوڑھا جنگ کا تجربہ اور ایسا طاقتور کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے اس کے جو ہے جس جسامت وغیرہ کا. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے دست سے امامہ باندھا، ذوالفقار ادا فرمائے.
اور ارشاد فرمایا علی جاؤ بتایا وہ کر لو. حضرت علی گئے تو وہاں پر اس سے مکالمہ ہوا. کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی کہا کہ میں علی بن ابو طالب ہوں. کہنے لگا تم میرے متعلق نہیں جانتے میں فلاں فلاں ہوں. تو آپ ارشاد فرمایا ہاں جانتا ہوں, اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر. کہا کہ تم جانتے ہو کس سے مقابلے کی بات کر رہے ہو؟ تم ابھی نوجوان ہو, کیوں اپنی زندگی ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ. تو آپ فرمایا کہ پھر تم مسلمان ہو جاؤ. تو کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوتا. تو کہا پھر یہاں سے چلا جا. تم کہا میں جاؤں گا بھی نہیں. پھر فرمایا آپ نے مجھ سے لڑ. تو کہنے لگا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے, میں تمہاری جو ہے گردن کٹی ہوئی نہیں دیکھنا چاہتا. تو آپ نے فرمایا میں تیری گردن کٹی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس پر اس کو جو ہے جوش آ گیا, فوری تلوار لے کر حضرت علی پر وار کیا. تو اس کا وار آپ کو جو ہے سر پر جو آپ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کو چپتا ہوا آپ کے سر کے حصے تک پہنچا, زخم لگا. پھر آپ اس وار سے جب ذرا سنبھلے تو آپ نے فرمایا کہ اے عبدو اب میری باری, سنبھل. یہ کہہ کر اس پر جیسے ہی وار کیا تو اس کے جو ہے سر کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کو جو ہے دو ٹکڑے کر دی, وہیں پھر ہوئے. اور پھر نوفل نام کا ایک کافر آیا تو حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پھر آپ نے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا. تو یہ جو پھلان کر آئے تھے باقی ان میں اکرمہ تھا ابو جہل کا بیٹا, ڈر کر جو ہے بھاگا پلٹ کر. پھر کفار جو ہے اس طرح کوشش کرتے رہتے تھے اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک مہینے تک انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا. پھر ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتے تھے. یہ مخفی طور پر مسلمان ہو گئے تھے جس کی خبر ان کے قبیلے والوں کو نہیں تھی. تو وہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جنگ ہے, جنگ میں جا کر کچھ بھی جو ہے ایسی باتیں کرتا ہوں ان لوگوں کے بیچ میں کہ یہود اور یہ کفار کا جو گٹھ جوڑ ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی. تو وہ گئے اور ایسے انداز سے انہوں نے گفتگو کی دونوں قبیلے کے سرداروں سے کہ ان کے بیچ میں پھوٹ پڑ گئی. اور ابو سفیان جو کچھ راشن وغیرہ لے کر نکلا تھا کیونکہ وہ سب سالار تھا, یہ سارے لشکر کا 10,000 ہے, تو وہ سارا ختم ہو گیا. ایک مہینے کا محاصرہ معمولی بات نہیں ہوتی. اس اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آئی کہ ایک زور کی آندھی چلی, ایسی زور کی آندھی چلی جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ جس سے کفار کے سارے جو ہے خیمے اڑ گئے. ان کے جو ہے بڑے بڑے جو بھگونے انہوں نے پکوان کے لگا رکھے تھے وہ جو ہے سارے پلٹ گئے اور آگ لگ گئی ان کے خیموں اس آندھی کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی. اور سارے کفار جو ہے اپنا لشکر لے کر آگے شکست خوردہ اور جو عزم ناپاک عزائم لے کر آئے تھے وہ سارے ان کے ناکام ہوئے. تو یہ غزوہ خندق تھی جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوئی. یہ تیسرا قبیلہ تھا یہود کا جس کا میں نے ذکر کیا. ان سے جنگ کی نوبت اس لیے آئی کہ کفار جو ہے جب 10,000 کا لشکر لے کر آئے تو بنی قریظہ سے انہوں نے جو ہے نقض معاہدہ کروایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کر چکے تھے معاہدہ, اور جو ہے سرکار سے معاہدہ توڑ کر ان کا ساتھ دیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے تشریف لا کر ابھی ہتھیار نکال کر غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے جبکہ میں نے اور میرے ساتھ جو ملائکہ آئے تھے انہوں نے ہتھیار نہیں اتارے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ چلیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مدینے سے بنی قریظہ قریبی ان کا قبیلہ تھا وہاں جو ہے روانہ فرمایا. اور ان کے نقض عہد کی جو ہے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی. جب سرکار کو اطلاع ملی تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جو انصار سے روانہ فرمائے اطلاع لانے کے لیے. تو ان لوگوں نے جو ہے کھلے عام کہہ دیا کہ ہاں ہم پہچانتے بھی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ. اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تھا. تو اب یہ بہت بڑی غلطی کر چکے تھے, غداری تھی اور غداروں کی سزا صرف قتل ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بنو قریظہ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کے لیے سزا مقرر کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سنیں گے. سعد بن معاذ صحابی رسول انصاری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کو جو ہے یہ جنگ خندق میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے ان کی ایک رگ اکھل جسے کہتے ہیں وہ کٹ گئی تھی, اس سے مسلسل خون نکلتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے ان کے اس زخم کو دادا. جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طلب فرمایا قریظہ میں, یہ زخمی تھے, ان کا خیمہ لگایا گیا تھا مسجد نبوی کے قریب اور ان کی تیمارداری کی جا رہی تھی. لیکن جب یہود نے کہا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ ہم مانیں گے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طلب فرمایا. وہ حاضر خدمت ہوئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ کہو ان کے بارے میں تم کیا فیصلہ کرتے ہو، یہ غدار ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد جنگ میں آئے تھے ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. یہ کہہ کر ہٹے تو سرکار پاک کا ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی بات کو حکم کے لیے فرمایا. پھر ان کفاروں کو جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی جو ہے عورتوں اور بچوں کو جو ہے قیدی بنا لیا گیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو واپس آئے تو اللہ کی جناب نے دعا کی کہ مولا اگر قریش سے کفار قریش سے کفار مکہ سے جنہوں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھایا ہے ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، جنگیں باقی ہے ابھی اور ان سے مقابلہ باقی ہے، تو مولا مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتا رہوں. اگر مولا اور کوئی کفار سے جنگیں باقی نہیں ہیں تو پھر مولا مجھے موت دے دے. یہ دعا انہوں نے کی تو فوری جو ہے ان کے جو زخم تھا اس کی رگ پھٹ گئی اور خون بہہ گیا اور وہ شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے انتقال سے اللہ تعالیٰ کا عرش کر گیا اور 70,000 ملائکہ ان کے جنازے میں شہید ہوئے. میرے آقا جو ہے پنجوں کے بل چل رہے تھے ان کے جنازے میں. صحابہ پوچھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اتنے فرشتے یہاں موجود ہیں کہ میں جو ہے ان کو دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے پنجوں کے بل چل رہا ہوں کہ ان کے پروں کو نہ کھودن دوں. تو ایسے جلیل القدر یہ صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اور ہجرت کے 5ویں سال فرضیت حجاب یعنی پردے کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے. پردہ جو ہے مسلمان عورتوں پر لازمی قرار دے دیا گیا. اس سے قبل پردہ واجب نہیں تھا، پھر بھی پاک بات جو بیویاں تھیں وہ اپنے آپ کو اختلاط سے مرد و زن کے علیحدہ رکھتی تھیں، لیکن اب لازمی ہو گیا کہ حجاب کیا جائے. میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا زنا کے متعلق کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں زنا کے اس پر جو ہے سخت سزائیں دینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اسباب پہ غور نہیں کیا جا رہا. تو یہ جو حجاب کی فرضیت کا حکم ہے یہ زنا کے اسباب کو روکنے کے لیے، کیونکہ زنا کی سیڑھی کی طرف آدمی جب بڑھتا ہے تو وہ اس میں یہ ایک پہلا ختم ہوتا ہے، بے پردگی بے حیائی کو جنم دیتی، بے حیائی زنا کی طرف لے جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظر بازی سے منع کیا جا رہا ہے، غیر عورت کو نامحرم کو نگاہ بھر کے دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے. حدیث پاک میں کہ پہلی نگاہ جب کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے تو وہ معاف کر دی جاتی ہے، دوسری جب اٹھتی ہے تو اس پر مواخذہ ہو. یہ سارے احکام کیوں ہیں؟ نگاہ نیچے رکھنے، پردہ اختیار کرنے، کہ یہ سارے جو ہے کیا ہے کہ سیڑھیاں ہیں. اس سے آدمی جب آگے بڑھتا ہے تو زنا تک پہنچ جاتا ہے. تو ہمارے دین نے پردے کا سخت حکم دیا. اب اس بارے میں بھی کس درجے کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا یہ گندگی پھیل رہی ہے بے پردگی کی. مسلمان جو ہے جو کئی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کو ان کے والدین تو برقع ورقع پہنا کے بھیج دیتے گھر سے اور وہ جو ہے جا کر اپنی کرتوت اتار دیتی ہیں، پھر اپنی ساتھیوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ پارکوں میں تھیٹروں میں یہاں وہاں پھر کے اپنی عزت خراب کرتی رہتی ہیں. عورت کی عزت جیسے میں نے کہا اس کے لیے سب سے بڑی دولت، اس کو اگر وہ خرچ کر دے، اس کو اگر وہ ضائع کر دے تو پھر کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی. تو ہمارے یہاں ہمارے دین میں پردے کے سخت جو ہے احکام دیے گئے. حجاب میں رہے ہوتے ہیں. غیر محرم کے ساتھ میں جب جانا ہو تو اپنے جسم کو اپنے چہرے کو ڈھانکے. غیر محرم کون ہے؟ ایسے رشتہ دار جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، اور جن سے عورت کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرمات ہیں. جیسے ایک عورت کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا چچا ہے. یہ ایسے رشتے ہیں جن سے عورت کی شادی نہیں ہو سکتی تو وہ محرم ہے. اور یہ اس کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ غیر محرم ہیں. ان کے سامنے جائیں تو وہ حجاب کرے، پردہ کرے، اس بات کا حکم دیا گیا. ایک پابندی اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ بے حیائی اور برائی سے ہم بچ جائیں، اور اس کا اہتمام کروانا مردوں کے اوپر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سرپرست اور ذمہ دار بنایا ہے
ان کا کام ہے اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر کے عورتوں کی جو ہے عزت و ناموس کی حفاظت کریں. ان کی طرف سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، اس لیے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بعض جیسے میں نے کہا گھروں میں پردہ کروایا جاتا ہے، لیکن صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی برقع بنا کے بھیج دی ہے ہماری ذمہ داری ہوگی. نہیں، ان کے اوپر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے. بچے بچیاں ہمارے گھروں سے جاتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، کس سے ملتے ہیں، سیدھے پڑھائی کے لیے جا کے واپس آتے ہیں یا نہیں، وہاں جا کر اور کہیں جاتے ہیں. یہ سارے آج کل بہت بدترین ماحول ہو گئے، جس کی وجہ سے کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان بچیاں جو ہے مرتد ہو رہی ہیں اور غیر محرم بچوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، آوارہ گردیاں کر رہی ہیں، اپنے ماں باپ کی اپنی عزت جو ہے بازار میں نیلام کر رہی ہیں. اس کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جواب دہ ہیں اس بارے میں. ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے، واضح و نصیحت سن لیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی راہ پر لگانا، ان کو بھی پاکیزہ زندگی جو ہے دینا، ان کو اچھی بات بتانا، ان کو نیکی کی راہ پہ چلانا، یہ ہر گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اولاد کیسی تربیت کی ہے، کیسا ادب سکھایا ہے، کیسی نگہداشت کی ہے، کیسی ذمہ داریاں اپنے گھر والوں کے تحت تم نے پوری کی ہے، اس کا جواب اللہ کے پاس دینا ہے ہر ایک گھر کے سرپرست. تو مختصر یہ کہ حجاب کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ایک بندی سے آڑ ہے جو شریعت نے مرد اور جو ہے عورت کے حق میں رکھی ہے، اس میں سلامتی ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اس میں سکون ہے. تو اس پر ہم کو عمل پیرا ہونا چاہیے اور اس کی ترغیب ہمارے بچوں کو دلانی چاہیے. صرف زبردستی کر کے برقع پہنا دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ برقعے کی اہمیت کیا ہے، حجاب کی اہمیت کیا ہے، کیوں ان کو برقع کرایا جا رہا ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی ذہن سازی کی جانی چاہیے تاکہ وہ خود اپنے دل سے اس حجاب کے طریقے کو اختیار کرے، نہ کہ ان کو محسوس ہو کہ ہم کو مسلط کر دیا گیا ہے. جیسا کہ دور حاضر میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری مسلمان عورتوں کو ایسا احساس دلایا جائے کہ ان کے ساتھ دوسرے کے ذریعے زیادتی ہو رہی ہے، ان کو مقید کیا جا رہا ہے. ارے مقید نہیں ہے، میری بیوی بہنوں جو بالائی منزل پر بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن رہی ہیں، ان سے میں اس بارے میں مخاطب ہوں کہ اس کے ذریعے تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، برقعے کے ذریعے تمہاری شان بڑھتی ہے اس سے، کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کی حفاظت کی جاتی ہے. تو تمہارے حسن کی، تمہارے جمال کی، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا کیا ہے اپنے شوہروں کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے تم کو جو ہے یہ حکم دیا گیا. اس سے تمہاری عزت بڑھ رہی ہے، نہ کہ تم کو قید کیا جا رہا ہے. تم محفل کی زینت نہیں ہو، تم گھر کی زینت ہو، تم شمع محفل نہیں ہو کہ ہر کوئی جو ہے تم کو دیکھے. ہماری عزت اس طرح بڑھتی ہے کہ جن کے لیے اللہ نے تم کو بنایا ہے وہی تم کو دیکھے، نہ کہ بازار پھر کر تم اپنی جو ہے صورت و شکل کو، اپنے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں میں بسا کر فتنے کا باعث بنو. اس لیے تم کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم بے پردہ ہو، اور اس لیے حکم دیا جا رہا ہے پردے کا کہ تمہاری عزت و عصمت محفوظ رہے. آپ عقلی طور پہ بھی سوچیں کہ انسان کے نزدیک اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو کیا وہ دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے، اپنی دولت کو، اپنے مال کو؟ نہیں. کوئی بھی آدمی ہو اس کو چھپانا چاہتا ہے. آپ میں ہم سب اتنے یہاں، آپ لوگ ہم سب بیٹھے ہیں یہاں، کیا ہم میں کا ہر کوئی دوسرے کے مال و دولت کے متعلق جانتا ہے کہ اس کے گھر میں تجوری میں کتنے پیسے ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اور نہ آپ بتانا چاہیں گے، نہ کسی کو چاہیے کہ وہ پوچھے. کیوں؟ وہ اس کی دولت ہے، اس کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کا پتہ چلے گا تو چور چکے اس کو چوری کر سکتے ہیں، ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جان پہ بھی خطرہ اس کے پیدا ہو سکتا ہے. تو بس ایسے ہی ہماری عورتیں ہماری دولت ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے. اب جب وہ نکلیں گی تو سب تو ایسے شریف النفس نہیں ہے کہ ماں بیٹی بہن سمجھ کر ان پر نگاہ ڈالے. ماحول تو اتنا بدترین ہے کہ کیسے کیسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ ہم کو جو ہے شرم آتی ہے سننے کے بعد اس کو دوبارہ اظہار کرنے کے لیے. ایسی صورتحال میں کیا ہو، پردے کے احکامات کے اوپر سختی کے ساتھ عمل ہو تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ اور ستھرا رہے. جو حدود شریعت نے متعین کی ہے اس کو ہم اختیار کریں گے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں ہماری اچھی ہو جائے گی. اب آئیے بات کو آگے لیے چلتا ہوں. ہجرت کے 6ویں سال کے کچھ اہم واقعات کو بیان کر کے آج کی گفتگو کو ختم کروں گا. انشاءاللہ پھر کل آگے ہجری جو ہے سن کے اعتبار سے دیگر واقعات بیان کیے جائیں گے. ہجرت کے 6 سال کے واقعات میں سے اہم ترین واقعہ ہے بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کا واقعہ.
اور یہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں اس بات کا عزم فرمایا کہ وہ عمرہ کریں، تو 1400 صحابہ کی تعداد دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مدینہ شریف سے نکلے، اور آقا علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ کفار جو ہے ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعداد کے ساتھ مکے میں تشریف لائیں، اور وہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس شخص کو وہاں جو ہے کہ خبر لانے کے لیے بھیجا، تو وہ یہ خبر لے کر آئے کہ کفار کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ہوئی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے اطراف و اپناف کے قبیلوں کو جمع کر لیا ہے اور اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عمرے کے لیے تشریف لے جائے، جو نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت آ جائے، کیونکہ وہ جنگی تیاری تھی نہیں، سارے احرام میں تھے، اور احرام میں تو چنٹی کو بھی مسلنے کا حکم نہیں، تو اب جنگ کی جو ہے کہاں نوبت آ سکتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو شاہراہ تھا جس پر لوگ مکے سے مدینہ سے مکہ آیا جایا کرتے تھے، اس راستے سے ہٹ کر سفر فرمائیں تاکہ کفار سے ٹکراؤ نہیں ہو، اور مختصر یہ کہ آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر وہاں پر قیام فرماؤ۔ تو اس جو ہے سفر میں پانی کی بڑی قلت تھی، صحابہ کرام آ کر گزار ہوئے، 1400 جو ہے صحابہ ہے، عرب کی جو ہے تپتی ہوئی ریگستانی زمین، سخت پیاس اور ضروریات لگی ہوئی ہیں، پیشاب پیخانہ ہے، پکوان ہے، کھانا پینا، سب کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہاں پانی ختم ہو گیا، تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں معروضہ کیا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ جو کچھ بچا کچا پانی ہے وہ ایک کٹورے میں ڈال کر لے آؤ۔ تو وہ پانی جو ہے خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو اس میں ڈبو دیا۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جیسے ہی دست اقدس سرکار نے ڈبویا تو اب وہ کٹورے کا پانی ابلنے لگا، اور اتنا اگلا کہ 1400 صحابہ نے پیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ یہ عظیم معجزہ تھا میرے آقا علیہ السلام کو جو شروع میں آیا، اور وہیں ایک کنواں تھا جو سوکھ چکا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا استعمال کیا ہوا پانی اس میں ڈالا اور ایک تیر ڈال دیا، تو اس کنویں سے بھی جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا، اور وہ کنواں پانی سے بھر گیا، اور جب تک صحابہ وہاں رہے وہی پانی استعمال کرتے رہے۔ یہ معجزات وہاں سے ہوئے۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرما ہوئے، کفار کو خبر لگی کہ اتنا قریب سرکار پہنچ چکے ہیں، تو ان کے پاس سے بدیل بن برقہ نام کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ یہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بڑی محبت تھی، اور یہ آ کر سرکار پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، کفار نے آپ سے پوری لڑائی کی تیاری کر رکھی ہے۔ تو سرکار ارشاد فرمائے کہ دیکھو ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عبادت کرنا ہمارا منشا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے ہم بھی نہیں آئے ہیں۔ ان لوگوں کو جا کر کہو کہ ہم جو ہے ان سے لڑائی نہیں کریں گے، اگر وہ صلح کے لیے تیار ہے تو صلح کر لی جائے گی، اور ایک وقت مقررہ کے لیے ان سے صلح ہوگی، اور وہ صلح کے جو نکات ہوں گے اس پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو وہ جا کر جو ہے کفار سے بدیل بن برقہ کہنے لگا کہ میری بات سنو، میں بڑی اچھی بات تمہارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر آیا ہوں۔ تو بعض سب کے اور بعض قسم کے جو گنڈے تھے وہاں کے کہنے لگے ہم کچھ سننے نہیں چاہتے، ہم کو بات ہی نہیں کرنا ہے اس موضوع۔ تو بعض سمجھدار لوگ ان پہ اٹھ کر کہنے لگے کہ وہ کہتا کیا ہے، سن تو لو پہلے، سننے میں ان کو کیا دقت ہے، اس پہ عمل کرنا نہیں کرنا بات کی بات ہے۔ تو پھر اس نے جو ہے سارا جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا ان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو ان میں جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہنے لگے بات تو ہم نے اچھی کی ہے، صلح پسندی کی ہے۔ تو ان لوگوں میں عروہ بن مسعود ثقفی نام کا ایک بڑا ماہر آدمی تھا جو جاسوسی کی جو ہے صلاحیت اور تجربہ رکھتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے بچوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو نہیں؟ تو ان لوگوں نے سارے کہا، وہ عمر رسیدہ تھا اس وجہ سے اس نے ان کو بچے کہا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، تو اگر تم مجھے اجازت دو، مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ضرور جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس سے بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صلح کی گفتگو فرمائی، تفصیل ہے نظر کر رہا ہوں۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اپنے قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر تم راضی ہو جاؤ، اور یاد رکھو ان سے لڑنے کا ارادہ مت کرو، کیونکہ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل تم کو بتاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکا کر تھوکتے ہیں تو ان کا جو تھوک ہے وہ زمین پر نہیں گرتا، ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں
اپنے چہروں اور جسموں پہ مل لیتے ہیں اس کو. اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو قسم ہے کعبے کے خدا کی کہ وضو کے ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گر پاتا. ان کے صحابہ اس کو مقدس سمجھ کر اس کو حاصل کر لیتے ہیں, اپنے چہروں اور جسموں پہ اس کو مل لیتے ہیں. جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان کے صحابہ ایسے دوڑ پڑتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں آپس میں جنگ ہو جائے گی. میں نے قیصر اور کسریٰ کے دربار دیکھے, میں شاہ نجاشی کے پاس گیا ہوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چاہنے والے, ان کی تعظیم کرنے والے, ان کے خدمت میں رہنے والوں کو دیکھا ہے, لیکن قسم ہے میں نے محمد عربی کے جیسے چاہنے والے نہیں دیکھے. جب وہ کچھ فرماتے ہیں تو وہ اپنے سروں کو ایسے جھکائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ان کے کندھوں پر کبوتر بیٹھے ہوئے. اب تم ایسے لوگوں سے کیا کرو؟ کفار جو ہے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے. جنگ خندق کے بعد ساری ہمت ان کی ٹوٹی ہوئی تھی. پھر وہ جو ہے راضی ہو گئے اس بات پر اور انہوں نے جو ہے اور ایک شخص کو بھیجا بات کرنے کے لیے. تو تینوں اشخاص اس کے بعد بھی آتے جاتے رہے. اخیر میں جس کے ذریعے صلح کے جو ہے نکات طے پائے اس شخص کا نام جو ہے سہیل. وہ جب آنے لگا تو میرے آقا دیکھ کر ارشاد فرمائے کہ سہیل آ گیا, لو تمہارا کام سہل ہو گیا, آسان ہو گیا. اس کے بعد صلح نامہ کے جو دفعات تھے وہ طے ہوئے اور وہ یہ تھے کہ مسلمان بغیر عمرہ کے اس سال لوٹ جائیں گے. دوسرا دفعہ یہ تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور صرف 3 دن ٹھہریں گے. تیسرا سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار اس وقت ساتھ نہیں لائیں گے. چوتھا یہ کہ مکے کا کوئی شخص اگر مدینہ آ جائے تو اس کو لوٹا دیا جائے اس صلح کے بعد, اور مدینے سے کوئی شخص مکہ آئے گا تو اس کو نہیں لوٹایا جائے. قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہیں قریش کے کفار سے جو معاہدہ کرے اور جو چاہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کر لیں. تو یہ چند اہم جو ہے دفعات تھے جس پر یہ صلح ہوئی. جب یہ صلح ہو رہی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سرکار اقدس کی خدمت میں آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے فرمایا بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے, بے شک اللہ کی کتاب ہے, ہمارا دین دین حق ہے, بے شک دین حق ہے. تو پھر ان سے یہ دب کر صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ حکم فرمائیں, جو نتیجہ نکلتا ہے نکلے, ہم ان کافروں کو سزا دیں گے اور ان کو سبق سکھا دیں گے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے عمر, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کو فتح مبین یعنی کھلی فتح نصیب ہوگی, مگر یہاں کیا ہے کہ ہم دب کر اس سے صلح کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال ہم لوگ مکے میں داخل ہوں گے, میں نے کہا تھا مکے میں ہم فتح یاب داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کا وقت مقرر فرمایا تو وہ بڑے جو ہے اس بارے میں غصے میں آئے اور اونٹنے لگے کہ یہ کس قسم کی صلح آئی ہے, کیونکہ وہ بہادر طاقتور آدمی تھے, دب کر کبھی صلح کرنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے ذریعے امت کے لیے ایک قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑ دیا ہے کہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ صلح کرنے میں جو ہے پست ہو رہا ہوں یا میری شکست ہو رہی ہے, میں دب رہا ہوں, ایسے خیالات آتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ صلح جو ہے شکست نہیں ہوتی. صلح کامیابی کے لیے تیاری کا نام ہوتا ہے, اور دینی امور اور گھریلو امور میں تو ہونا ہی چاہیے کہ جتنا ہو سکے صلح سے کام لیا جائے. یہ سنت ہے میرے آقا کی. ہاں, لیکن کس معاملے میں صلح ہونی چاہیے اس کے لیے مشاورت اور تجربے کار لوگوں سے اس بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد صلح کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ واقعتاً ہم زیر ہو کر کسی کے آگے جا کر صلح کر لیں, یہ نہیں. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تو وہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام وحی کے مطابق کرتے تھے. اللہ کے حکم کے بغیر آپ کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. یہ صلح کی حکم الہی تھی. لیکن دنیا کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام, ایک سبق دیا ہے ہمارے لیے. اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اس عمل میں کہ جتنا ہو سکے زندگی کی عمر میں صلح کی جائے. بالخصوص یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں, اس میں جھگڑتے رہتے ہیں لوگ, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ طاقت ٹوٹ جاتی ہے, ان کے ترقی کے معاملات رک جاتے ہیں. اور صلح جہاں ہوتی ہے تو وہاں ایک طے کا راستہ نکل جاتا ہے. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں میرے کو یہ ملنا چاہیے تھا, یہ نہیں ملا, میرے سے نقصان ہو گیا. لیکن وہ جھگڑے کی وجہ سے مزید جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے بچ جاتا ہے آدمی, اور جو کچھ مل گیا اس پہ جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عنایت کرتا ہے. لیکن لوگ نہیں کرتے. زمین جائیداد کے معاملے میں اپنے سگے بھائیوں سے, اپنے رشتے داروں سے, پڑوسیوں سے لڑتے رہتے ہیں ساری. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ لوگ لڑتے رہیں, خالفت میں مبتلا رہیں. تو صلح میں اگر کوئی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو دیکھ کر صلح کر لینی چاہیے, جس سے والصلح خیر, اللہ نے فرمایا صلح میں خیر ہے, بھلائی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری بے عزتی ہے, ہم کیوں دبے, ہم حق پہ ہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی حق پر ہو سکتا ہے؟
کوئی ہے حق پر سرکار سے زیادہ؟ سرکار خود آتا ہے. اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کی مناسبت سے مصلحت سے کام کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل فرما دیا. تو جہاں خون ریزی کا امکان تھا، جہاں جھگڑے کا امکان تھا، وہ خیر کی جو ہے اور بھلائی کی چابی ثابت ہوا. اور اسی صلح کے بعد آپ آگے واقعات سنیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ فتوحات کا وہ عظیم سلسلہ شروع ہوا کہ اس کے بعد پھر کافر کا بھی سر اٹھا ہی نہیں سکتے. جنگ کے بعد نہیں، صلح کے بعد ہوا ہے. اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوئے اس کی تفصیل انشاءاللہ کل گزرے گی، وقت زیادہ ہو گیا ہے. بات تو مختصر کرتا ہوں کہ یہ صلح حدیبیہ کے مقاصد طے ہو گئے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے اٹھو، اپنے سروں کو مڑا دو، احرام کھول دو. صحابہ اس درجے جو ہے غم میں مبتلا تھے کہ ایسا ہم کو یہ کافروں سے جو ہے دبنا پڑ رہا، کوئی اٹھنا ہی نہیں چاہتا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں جہاں خیمہ مبارک تھا وہاں تشریف لائے. بی بی ام سلمہ اس وقت سرکار کے ساتھ تھی، سرکار کی زوجہ پاک ام المؤمنین. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ دیکھو میں نے ان کو حکم دیا یہ جو ہے اس طرح کر رہے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ان پر بڑا صدمہ ہے، اس وجہ سے وہ آپ کی اس بات کو اس وقت نہیں مان رہے ہیں. آپ ایک کام کیجیے، کیسی سمجھدار اور کیسی جو ہے دانشمند جو ہے وہ ام المؤمنین کی ارشاد فرمائیں کہ آپ جو ہے حلق فرما لیں، یعنی بال اتار دیں، آپ احرام کھول دیں. آپ کے اس عمل کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بیٹھے رہیں. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حلق فرمایا، احرام اتارا. جیسے ہی حضور نے کیا تو سارے صحابہ سرکار کی اتباع میں جو ہے حلق کروائے اور جو ہے اپنا احرام اتار دیے. اور جب واپس جانے لگے مکے کی طرف تو سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. اس پر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کھلی فتح ہے، یہ کھلی فتح ہے، لیکن اس بات کا پتہ کہ یہ کھلی فتح ہے ہجرت کے 8ویں سال چلا، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے واقعات میں ہو سکتا ہے گزرے گی. اور اس موقع پر جو ہے ایک بیعت، ایک عہد و پیمان ہوا جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل اسی بیعت رضوان کے واقعے سے جو ہے ہمارے اگلی نشست کا آغاز ہوگا. اللہ رب العزت کی جناب میں دستور ہوا ہوتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دین اسلام کی سربلندی اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی. مولا ہمارے دل میں بھی اس قسم کا جذبہ پیدا فرمائیے کہ ہم دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. مولا مسلمانوں کو ہمت و طاقت عطا فرمائیے، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ساری دنیا میں سلامتی پیدا فرمائیے. اے اللہ شر و فساد سے، لڑائی جھگڑے سے، بد امنی سے ہم کو محفوظ رکھیے. مولا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو بخش دیجیے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. اے دعاؤں کے سننے والے، اے خطاؤں کے معاف فرمانے والے، اے اپنے بندوں کے رزاق و رب، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، نافکار ہیں، مولا بدکار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مولا آپ کے حبیب کے امتی ان کے غلام ہیں، ان کے صدقے و فضل میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو بخش دیجیے. اے اللہ گناہوں کی عادت ہم سے چھڑا دیجیے، نیکیوں کا ہم کو عادی بنا دیجیے. آمین. اے اللہ جو کچھ نیکیاں ہم کرے اس کو قبول فرمائیے. آمین. مولا تعالیٰ ہم کو تکبر سے محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم کو حسد سے محفوظ رکھیے. آمین. اے اللہ ہم کو کینہ اور بغض سے محفوظ رکھیے. آمین. اے اللہ ہم کو بزدلی سے محفوظ رکھیے. آمین. اے اللہ عیب جوئی سے ہم کو محفوظ رکھیے. آمین. بہتان ترازی سے ہم کو محفوظ رکھیے. آمین. لوگوں کی حج و کرنے سے ہم کو محفوظ رکھیے. آمین. لوگوں کی غیبت کرنے سے ہم کو محفوظ رکھیے. آمین. اے اللہ ہمیں اچھی خصلتیں پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیں صداقت پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیں امانت پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیں دیانت پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی عادت پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اخلاص پیدا فرمائیے. ریاکاری سے ہم کو محفوظ رکھیے. مولا تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو اور ہمارے تمام اعمال کو آپ جانتے ہیں. مولا ہمارے ان اعمال میں ہماری جو نیکیاں اس کو قبول فرمائیے اور ہماری جو برائیاں اس کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ جو مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں مبتلا ہے اللہ اس سب کو خلاصی عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیے. اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان جان اور مال کے بارے میں فتنوں میں مبتلا ہے مولا ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں میں ایک دوسرے سے چاہت و محبت اور ایک دوسرے کی مدد اور شفقت کا جذبہ پیدا فرمائیے. اے مولا ہمارے علماء کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی عمر دراز فرمائیے. اے اللہ علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمارے ان اعمال میں اخلاص پیدا فرمائیے. مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
بیان کر رہے ہیں مولا اس میں زبان کی سوچ کی کچھ لفظیں ہو گئی ہیں مولا ہم بخشتے ہیں تو اس کو معاف فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ایسی ہے کہ مولا اس کو جو ہے بیان کرنے کے لیے مولا زبان کو جو ہے قابو میں رکھنا ہے، ادب کے ساتھ اس کو جو ہے بیان کرنا ہے مولا، لیکن کبھی بیان کرنے میں روح میں مولا سے گستاخیاں ہو جاتی ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، اور سرکار کی شان کے مطابق جو الفاظ ادا کرنا ہے وہ ہماری زبان سے کبھی نہیں کر پاتے مولا، تو ہماری اس لفظ کو معاف فرمائیے۔ ایسے ہی مولا سرکار پاک کا ذکر سننے میں جو آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، جس طریقے سے سرکار پاک کے ذکر کو سننے کا اللہ طریقہ ہے جو ہم نہیں جانتے، اس میں سے خطائیں ہوئی ہیں، لفظ ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، مولا اس کو معاف فرمائیے۔ اللہ سرکار پاک کے ذکر سے جو ہمارے قلوب کو نور حاصل ہوا ہے، اللہ اس کو قائم و قائم رکھیے، رسول کی اتباع اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مسلمان عورتوں کو شرم و حیا سے اپنے گھر بنائیے، پردے کا پابند بنائیے، مولا تبارک و تعالی حرام چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھیے۔ ہمارے مسلمانوں میں جو لوگ حرام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، چاہے شراب ہو یا اور کوئی چیز جس کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، مولا اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو مولا اس کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اس عادت سے ان کو دور فرما دیجیے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ سردار انبیاء سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سردار انبیاء سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، جب تو ہلال بن کر ہو جلوہ گر فلک پر، تیرے جلوے میں ہو جب انجم اختر، جب